سردی کی شدت بڑھ چکی تھی، آسمان پر ہر طرف بادل تھے اور شہر کی تنگ گلیوں میں خاموشی کا راج تھا۔ ایک چھوٹے سے کچے مکان کے اندر زینب بے چینی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے خالی اور دماغ تھکا ہوا تھا۔ فجر ہونے میں ابھی کچھ وقت تھا، لیکن گھر میں کھانے کے نام پر صرف ایک خشک روٹی بچی تھی، بس ایک آخری روٹی۔ وہ بے بسی سے اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ احمد جو صرف 9 سال کا تھا سردی سے کانپ رہا تھا، جبکہ 4 سال کی عائشہ چادر میں لپٹی سو رہی تھی۔ ان معصوم چہروں کو دیکھ کر زینب کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ شدید کشمکش میں مبتلا تھی، کیا کروں؟ یہ روٹی میں خود کھا لوں تاکہ روزہ رکھ سکوں، ایسے اپنے بچوں کو دے دوں جو کل سے بھوکے ہیں۔ یہ فیصلہ اس کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا۔ یہ سوچتے ہوئے زینب کا دماغ ماضی میں چلا گیا۔ چند ہفتے پہلے تک اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا، رمضان کے لیے کتنی امیدیں اور خواب تھے، لیکن ایک حادثے نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ جو روز کماتا تھا وہی کھانے کے لیے ہوتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد زینب کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ جو کچھ جمع کیا تھا وہ کچھ ہی دنوں میں ختم ہو گیا۔ ہر دن پہلے سے زیادہ مشکل ہو رہا تھا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، ہر دن پچھلے دن سے زیادہ مشکل تھا۔ جب صبح ہوئی تو زینب بازار گئی، لوگوں سے مدد کی درخواست کی، لیکن سب نے آنکھیں پھیر لیں۔ پچھلے دن احمد نے اس سے پوچھا تھا، ماما کیا کل افطاری کریں گے؟ زینب نے جبرنا مسکرا کر کہا تھا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں دے گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اب سحری کے وقت زینب نے روٹی کو 2 حصوں میں توڑ کر بچوں کے سامنے رکھ دیا۔ احمد نے ماں سے پوچھا، ماما تم نے سحری کر لی؟ زینب نے جبرنا مسکرا کر سر ہلا دیا، ہاں بیٹا میں نے کھا لی۔ یہ روٹی تم دونوں کھا لو۔ وہ احمد نے ماں کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے احساس ہو گیا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ بچے آدھی آدھی روٹی کھا کر دوبارہ سو گئے، لیکن احمد کی نیند الفاڑ چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں نے کچھ نہیں کھایا۔ اس کے دماغ میں ایک ہی خیال تھا کہ اسے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ چپکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ سردی اپنی شدت پر تھی، لیکن احمد پرواہ نہیں کرتا تھا۔ وہ قریب ترین مسجد کی طرف چل پڑا، جہاں رمضان میں سحری اور افطاری کے لیے راشن تقسیم ہوتا تھا۔ مسجد کے دروازے پر کچھ لوگ کھڑے تھے۔ احمد نے ایک شخص سے کہا، چچا میری ماں نے سحری نہیں کی، ہمیں کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ وہ آدمی کچھ دیر احمد کو دیکھتا رہا، پھر سر ہلا کر بولا، بیٹا یہ راشن ان لوگوں کے لیے ہے جن کے نام فہرست میں ہیں۔ احمد کا دل بیٹھ گیا، وہ مایوسی کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے گھر کے دروازے پر گیا، پھر تیسرے پر، لیکن ہر جگہ انکار ملا۔ کسی نے دروازہ بند کر دیا تو کسی نے جھڑک دیا۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ پھر بھی خالی ہاتھ گھر واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ آخرکار وہ ایک پرانی دکان پر گیا جہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا۔ احمد نے ہمت کر کے کہا، بابا مجھے کوئی کام دے دو، میں اپنی ماں اور بہن کے لیے کچھ کھانا لانا چاہتا ہوں۔ بوڑھے آدمی نے احمد کو غور سے دیکھا، پھر پوچھا، کیا تمہاری ماں نے روزہ رکھا ہے؟ احمد نے سر جھکا کر کہا، نہیں، ماں نے ہمیں کھلایا ہے۔ یہ سن کر بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے دکان کے اندر جا کر کچھ دیر بعد ایک تھیلا لے کر باہر آ کر کہا، یہ لو بیٹا، اس میں کھجور، آٹا اور دودھ ہے، جا کر اپنی ماں کو دے دو۔ وہ احمد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، اس نے فوراً تھیلا پکڑا اور دوڑ کر گھر پہنچا۔ زینب نے دروازہ کھولا تو احمد کو دیکھ کر حیرانی سے پوچھا، بیٹا یہ سب کہاں سے آیا؟ احمد مسکرا کر بولا، ماں اللہ نے ہماری مدد کی ہے، یہ اسی کی کرم سے ملا ہے۔ زینب کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے احمد کو سینے سے لگا لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ افطار کے وقت زینب نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ اس نے بچوں کو کھلایا، خود بھی کھایا اور شکرانے کے نفل پڑے۔ وہ جان چکی تھی کہ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ رات کو سونے سے پہلے اس کے دل میں ایک نیا عزم تھا، میں ہار نہیں مانوں گی، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کروں گی۔ اللہ نے آج ہماری مدد کی ہے، کل بھی کرے گا۔ وہ جان چکی تھی کہ زندگی کی سب سے بڑی طاقت اللہ پر یقین اور صبر ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں چاہے کتنی بھی مشکلات ہوں، صبر اور اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔